السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ اس گروپ کے اندر بہت سے ہمارے نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، بہت ہی وہ قیمتی لوگ ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو شیطان کسی وسوسے کا شکار بنائے۔ ان کے لیے یہ بات کہ ہم یہ جو سختی والا انداز ہے میرا یا معراج الدین صاحب کا، وہ صرف ان منافقین کے اس گروہ کے لیے ہے۔ منافقین کا یہ گروہ جن کے یہ سرغنے ہیں فیاض محمود، یہ پوری طرح اس دور کا یقین کیجئے عبداللہ بن ابی ہے۔ بالکل اس کی دوڑ دھوپ، اس کی پھرتیاں نہ دیکھو، وہ بڑا پھرتیلا تھا، یقین کیجئے وہ عبداللہ بن ابی بڑا پھرتیلا تھا۔ کبھی مکہ آ رہا ہے، کبھی مدینہ آ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، ایک آگ لگائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد مسجد بنوائی اس نے۔ ایسا دیندار ایسا بنتا تھا، تہجد گزار۔ جہاں کہیں جاؤ گے نا، یہ جس طرح محمد حنیف تہجد گزاری کے روپ میں آیا تھا نا، اس طرح یہ فیاض محمود بھی جب یہ کسی پروگرام میں جائے گا تو وہاں تہجد کے لیے اٹھے گا۔ تو یہ مسجد بنائی عبداللہ بن ابی نے۔ کتنا بڑا تاثر مدینے میں گیا ہوگا، کتنا خرچ کرنے والا اور کتنا سردار ہے اپنے محلے کے اندر، اس نے اکیلے مسجد بنوائی ہے۔ اگر اللہ نہ راز کھولتا تو بتائیے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے راز کھولا کہ یہ جو مسجد اس نے بنائی ہے، یہ کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ اس نے مسلمانوں کے اندر فتنہ انگیزی کے لیے بنائی ہے۔ لہذا اس مسجد کو بالکل ڈھا دیا جائے، اور خبردار نبی علیہ السلام کو کہا کہ اور دوسرے لوگوں ایک قدم بھی اس مسجد کے اندر نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس مسجد کے اندر قدم نہیں رکھنا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور اس مسجد کے اندر آپ نمازیں پڑھا کریں جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد کے اوپر ہو، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خوشنودی، اس کے اوپر جو معاملات ہوں اس میں آپ یہ معاملہ کریں۔ تو یہ بھائی تاکہ سن لیں کہ بڑے سے بڑا کوئی کافر مشرک ہو، یقین کیجیے ہم نے کبھی اس بات کا ایسا ریئیکشن نہیں کیا ہے۔ ہم اللہ کے لیے صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور بڑی بڑی باتیں جو ہے نا وہ ہم دبا جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چلے ہوئے کارتوس دانستہ اس جماعت کو، اس کے موقف کو، اس جماعت کے موقف کو جب اس نے جڑیں کاٹی، یقین کیجیے تب میرے لیے اس کے دل کے اندر ایک نفرت کا طوفان اٹھا ہے کہ اچھا یہ بے ایمان اندر اندر یہ کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے یقین کیجیے کبھی کبھی میرے ذہن میں بھی آتا تھا، کیونکہ ہمارا بے شک میں اس کو جانتا ہوں اپنے پرانے تلقات کی وجہ سے، تو یعنی ایک اچھا ہمارا ماحول بھی رہا ہے آپس میں، لیکن قریب آ کے بندہ اور زیادہ پہچانا چاہتا ہے۔ بہت جب قریب آتا ہے تو کئی دل کی باتیں بتا دیتا ہے۔ تو بہت قریب آ کے اس نے مجھے دل کی بات بتائی تھی کہ ارشد صاحب میں آگے نہیں رہتا ہوں، میں ہمیشہ پیچھے رہ کے کمانڈ کرتا ہوں۔ یہ اپنی ایک خوبی بتا رہا تھا، اپنا طریقہ واردات بتا رہا تھا۔ تو اب مجھے اس کی وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ واقعی پیچھے رہ کے کمانڈ کرتا ہے، اور ابھی اس نے ثابت کر دیا، اس کی کمانڈ پکڑی گئی۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف ان کے لیے سختی ہے، ان کے لیے سختی ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کے اندر، نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان منافقین کے معاملے میں ذرا نرمی والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سختی کرو۔ اور ابھی تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، الفاظ کا معاملہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، اور ہمیں اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس شرک اور کفر کا خاتمہ کر دے گا۔ اب آخری معاملہ ہے اللہ کے بندو، اب معاملہ ختم ہونے والا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب جتنا وقت آگے جا رہا ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ملکی اور انٹرنیشنل حالات جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ سارا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے ہلا دیا، یقین کیجیے صرف مومنوں کو کامیاب کرنے کے لیے، صرف مومنوں کی دعوت کو سامنے لانے کے لیے۔ مالک اتنا مہربان ہے مومنوں کے اوپر۔ تو یہ سارا وہی ہے، مجھے تو کبھی حیرانگی نہیں ہوئی ہے، یقین کیجیے جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر یا انٹرنیشنل، بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ توحید کی دعوت انشاءاللہ آگے آئے گی، یہ غلبہ پکڑے گی، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، اور یہ منافق لوگ، ان کو تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا ہماری خیر نہیں ہے، یا یہ خودکشی کر لیں گے، یا یہ سمندر میں یا دریاؤں میں چھلانگ لگا لیں گے، کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ ان کو پتہ ہماری خیر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کا ماحول بنے گا جب فتح مکہ ہوا تو باغے ہیں، چیخے ہیں یہ بڑے بڑے ادھر سے ادھر، اور ایک بندے نے تو چیخ کے آ کے جناب اپنی جان بچانے کے لیے بیت اللہ کی چادر کو پکڑ لیا۔ اندازہ لگائیے جس طرح بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے بندہ تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ فلاں یہ دشمن حق یہ تو بیت اللہ کی چادر کو پکڑے، اب کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل کر دو اس کو۔ اس طرح انتقام لیا جاتا ہے،
تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح وہ ابو سفیان بھی وہ تو بخیر ایمان لے آئے تھے، تو وہ ذرا جب نبی علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اس کے بعد بھی منہ پھیر لیا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول ہی میری طرف نہیں دیکھ رہے تھا میں کیا کروں، میں مکے میں نہیں رہا، میں جا رہا ہوں. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ کی ہے. باقی اکرمہ جان چکے تھے کتنی زیادہ مخالفتیں کی ہیں، وہ بھاگے ہیں، وہ تو کشتی میں جا کے بیٹھے ہیں، وہ دوسرے علاقے میں جا رہے تھے کہ میری اب یہاں مکہ میں اس سرزمین میں میری گنجائش نہیں ہے. تو راستے میں طوفان آ گیا. طوفان آیا تو یا لات بابا یا منات بابا کو پکارا. تو جو ملا تھا نا، اس نے کہا لگتا ہے کبھی سفر نہیں کیے ہیں، یہ ان طوفانوں سے تمہارا سابقہ نہیں پڑا ہے، یہ وہ والا طوفان نہیں ہے جو لات اور منات کی رینج میں ہو، یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، اب اگر جان بچانی ہے تو اوپر والے کو پکارو. تو ایک دم وہ رگ پھڑکی اندر سے. کہا اچھا اوپر والا، اگر یہاں اوپر والا تو پھر خشکی وہ اوپر والا کیوں نہیں؟ جھگڑا کیا ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے ایک موقع دے دیا. وہ مخلص تھے، جب جان پر آگے بنی وہ مخلص تھے اور واپس آئے ہیں. اللہ نے ان کو موقع دیا ہے اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد ایسا شیروں کا شیر تھا کہ جس جنگ میں گیا ہے اللہ کا وہ بندہ، اور ایک جنگ کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہو رہی تھی نقصان ہو رہا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں، کمزوری آ رہی ہے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ سابقہ پڑ گیا تھا. تو یہ اکرمہ کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں یہ میں جب مسلمانوں تمہارے خلاف پیغمبر کے خلاف جب میں لڑ رہا تھا میں اس وقت پیچھے نہیں ہٹا ہوں، تو اب یہ تو کافر و مشرکوں کے خلاف میں لڑ رہے ہوں. کون ہے جو موت کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ موت کے اوپر موت ہوتا ہے ہم ایسا حملہ کریں گے کہ بس یقینی موت کے منہ میں گویا جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو تیار ہوتا ہے آ جاؤ. 300 آدمی آگے بڑھے. تو 300 آدمیوں کے ساتھ اس نے ایسا حملہ کیا ہے کہ دشمن کی کمر توڑ دی جا کے، اور اسی کے اندر ان کو شہادت ملی ہے. اور اسی کے اندر وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صاحب ہیں وہ شہید ہو رہے تھے. چونکہ جب خون نکلتا ہے، زخمی ہوتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو سخت پیاس لگتی ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے. تو اس وقت اس نے کہا پانی. تو ایک بندے اس کی طرف پانی کی طرف بڑھے، ایک اور آواز آئی پانی. تو سب سے پہلے اکرمہ کی باری تھی، یعنی ان کا پانی. تو ان کا یہ کزن ہے وہ گیا آگے پانی دینے کے لیے، ایک اور آواز آئی پانی. ان کا اس میرے بھائی کو جا کے دو. اس طرح قربانی کا جذبہ، مرتے مرتے بھی قربانی کی ایک مثال قائم کر کے چلا گیا کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے کتنا محبت ہوتی ہے. تو یہ واقعہ ہوا اللہ کے بندو، یہ واقعہ ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ دعوت ہے. یہ وہ نہیں ہے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے جناب تفسیریں لکھی جائیں گی اور جناب ادھر میٹنگ کی جائے گی تو ادھر تربیتی پروگرام کھیلا جائے گا. اس لیے ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھی بنے پورے شعور کے ساتھ بنے. باقی اگر تبلیغی نصاب والوں کی طرح اس دعوت کو، تبلیغی جماعت والوں کی طرح اگر دعوت کو پھیلانا چاہتے ہو تو محمد حنیف کے ساتھ مل جاؤ، اور جو ہے اگر یا اس کے ساتھ مل جاؤ، سعید کے ساتھ مل جاؤ، یعقوب کے ساتھ مل جاؤ، ایک ہی انداز ہے سب کا. اور تربیت کھیلنا ہے تو فیاض محمود کے ساتھ مل جاؤ، بدر صاحب کے بچوں کے ساتھ مل جاؤ. لیکن اگر جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور جان کی بازی کھیلنی ہے، پھر میرے بھائیو ایسے ہیرے ہماری طرف آئے. ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے. اسی لیے وہ کہا جاتا تھا کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے حق کا ساتھ دیں اور باطل کو مٹانے کے لیے. اگر باطل کو مٹانا ہے، صحیح معنوں میں ایک اجتماعیت قائم کرنی ہے. اور ہماری جماعت انشاءاللہ، ہمارا نظم اتنا مضبوط ہے کہ ہمارا نظم انشاءاللہ پوری زمین کے اوپر جتنی ایجنسیاں ہیں، جتنی فوجیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، ان سے زیادہ مضبوط ہمارا نظم اگر نہیں ہوگا ہم کبھی آگے نہیں چل سکتے. لہذا اگر ہمارا 3 بندے رہ جائیں، 10 بندے رہ جائیں، ہمارا یہی سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. اور جو نظم کی اطاعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ ہمارے لیے بالکل کچرا ہے، کچرا. کوئی ان کی ویلیو نہیں ہمارے اندر بھی، جو نظم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، ہمارے مرکزی شورا کی عزت نہیں کرتا ہے، ہمارے امیر کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ کچرا ہے، کچرا. ہمارے لیے ایسا گند نکلنا ہی چاہیے ہمارے اندر سے. تو یہ معاملہ ہے. سارے میرے بھائی کان کھول کے سن لیں، ہم یہ بنیاد رکھ رہے ہیں، اس بنیاد کے اوپر ہم جماعت کو کھڑا کر رہے ہیں الحمدللہ. اور بڑی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں، بڑے لوگوں کے ان کو امیدیں پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ وہ ہماری طرف رخ کر رہے ہیں، رابطے میں بھی ہیں. اور پوری طرح ایسے لوگ ہیں کہ دل خوش ہو گیا، مالک نے دل خوش کر دیا ہے.
یہ جس طرح بارش سے پہلے ایک ہوا چلتی ہے ٹھنڈی تو محسوس ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، تو بالکل اسی طرح کی ہوا میں محسوس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایسی بارش ہوگی کہ سارا کچرا دھل جائے گا، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، نیا پاکستان بنے گا توحید کی بنیاد کے اوپر، سے ایمانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ یہاں قائم ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم پوری دنیا کو پاکستان بنائیں گے، پاک سرزمین شاد باد جو کہتے ہیں نا، پاک سرزمین اس وقت ہوگی جب آخری مزار گرے گا، آخری کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، اور ہر طرف اللہ اللہ ہوگی۔ وہ اس زمین پر ہونا ہی ہونا ہے، اندازہ لگو، اس زمین پر ایک وقت ایسا آئے گا ایک کافر مشرک اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا، اندازہ لگاؤ میرے پیارے بھائیو، سوچو ذرا کیسا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت والا ماحول یہاں پیدا ہو جائے گا، جنت والا کیسے؟ یعنی جس طرح جنتیوں کا آپس میں کوئی بغض نہیں ہوگا بلکہ محبت ہی محبت ہوگی، اس طرح انسانوں کے اندر یہاں دنیا کے اندر محبت ہی محبت ہوگی۔ اور یہ جو ان کو تو قدر ہی کو نہیں اس دعوت کی، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اٹھائی تھی وہ کہ ایمان کو غلبے کے لیے اٹھائی تھی، توحید کی دعوت، آگے جناب ہجرت اور قتال کا معاملہ کرنا ہے، لوہے کی زبان ابھی آنی ہے، تو اس کے لیے یہ جو کچرا ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ مولوی نہیں چل سکتا ہمارے ساتھ، قطعاً نہیں چل سکتا مولوی ہمارے ساتھ، مناظرہ بات تو چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔